اختیار ولی صاحب آپ نے نا 26ویں 27ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو کر لیا ہے مینجڈ اور منوورڈ. اب آپ نے عمران خان صاحب کا ناطقہ کر دیا ہے بند, آپ ان کی اپیلیں تک نہیں لگنے دے رہے. اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں مانیں گے. گو کہ جو میرا آپ سے بطور بھائی ایک چھوٹا سا اختلاف ہے وہ رہے گا. آپ کہتے ہیں بالکل کوئی چکر ہی نہیں ہے نئے الیکشن کا. میں کہتا ہوں کہ یار ڈیمانڈ تو کوئی ناجائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے اگر وزیر اعظم صاحب حکم دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں بھی نا آپ کی حکومت پر اختیار بھائی ایک وہ آپ نے بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ سخت مارے اور رونے بھی نہ دے. آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے. دیکھیں, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. ریاست علی آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کی وجہ سے دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. تو بھئی یہ منہ تو ہم گزشتہ کوئی میرے خیال میں جو 10-12 سال کا پیریڈ ہے اس میں تو ساری صورتحال یہ 8 سال سے ایسی چل رہی ہے. جس دن سے پاناما بینچ بنا تھا یہ اس مطلب وہ آپ دیکھ لیں 2016-17 سے لے کر آج تک وہی صورتحال ہے. تو کیا کوئی اگر ایسے حالات آج تو کم از کم آپ پہلے سے کسی بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور ہم جب کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کہیں بھی کسی قانون میں نہیں ہے, تو ہمیں کیا سننے کو ملتا تھا؟ ریاست علی آزاد صاحب تھوڑا سا just get into our shoes, just get into our skin. ہمیں مشورہ ملتا تھا کہ رسیدہ کٹو اور عدالت میں جاؤ. تو اس وقت کا جو نظام تھا, جس کو آپ جو بھی نام دیتے ہیں, شغلیہ دیتے ہیں, مغلیہ دیتے ہیں, کفریہ کہتے ہیں, ہم تو اسی نظام سے ہو کر آئے اور اسی سے ہم نے اپنے آپ کو کلین کرایا. اب یہ والا جو نظام ہے یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم میں میرے خیال میں اس میں تو اور کچھ نہیں ہوا, لیکن جو کم از کم ایک چھاننی ضرور ہوئی ہے. جو پرو پی ٹی آئی ججز تھے, جو لا کی بجائے مدر ان لا کی فرمائشوں پر فیصلے کرتے تھے, جو کیس کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ فیس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے تھے, جنہوں نے ایک نیلام لگا دی تھی. وہ ٹرکوں والی سرکار کا ذکر آپ نہیں کر رہے, حالانکہ آپ آزاد بھی ہیں اور آپ ریاست بھی ہیں. ریاست بھی ہو اور آزاد بھی ہو اور آپ آدھی بات کریں گے تو مجھے تو پھر گلہ ہوگا. آدھی آیت پڑھنے کا, آدھی ترجمہ کرنے کا, آدھی تشریح کرنے کا مقصد ہمیشہ ہی وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بات پوری لوگوں تک نہیں پہنچتی. تو میرے بھائی, میرے پیارے دوست, وہ یہ لوگ جو اصل سندوں کو جعلی قرار دیتے تھے اور جو چوروں اور ڈاکوؤں کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے, ڈو یو تھنک سو کہ وہ کوئی عدلیہ تھی اور وہ کوئی بہتر عدلیہ تھی؟ آج تو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جعلی ڈگری والا کوئی جج عدلیہ میں نہیں بیٹھا, کوئی ٹرکوں والا سرکار جو ہے وہ عدلیہ میں نہیں بیٹھا ہوا, کوئی ایسا جج نہیں بیٹھا جو پیسے لے کر فیصلہ کرتا ہے, اچھا کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جو فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہم نے تو ایسے عدلیہ, مجھے یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ میں پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جتنا کوئی بھیانک اور کالی چیز تھی, اس کو کس نے لیگلائز کیا تھا؟ اسی عدلیہ نے کیا تھا. What do you think? Do we have a very good and broken future? نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اختیار بھائی ایک بات دیکھیں, اس ملک میں جو عدلیہ نے کیا ہے وہ تو کیا ہی کیا ہے نا. پھر ہماری ملک میں سیاسی جماعتوں نے بھی جو کیا ہے, یہ جو ہمارے ملک میں جوڈیشل ایکٹیوزم کا معذرت کے ساتھ جو یہ زہر تھا نا, اس کو بڑھاوا دینے میں آپ کی قیادت کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے افتخار چودھری صاحب کے دور میں. اور جتنے جوڈیشل ایکٹیوزم کو آپ کی جماعت نے آنکھیں بند کر کے, بلکہ جو سپریم کورٹ کی عقبی دیوار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پی ایم ایل این نے 2010, 11, 12 کے اندر سیاست کی نا, اس کی بھرپائی پھر آپ کو آگے کرنی پڑی. میرے جیسا ایک عام پاکستانی اس وقت بھی کہتا تھا کہ دس ول کم بیک ٹو ہانٹ یو, اور وہ آپ کو ہانٹ کرنے کے لیے آیا. پتہ نہیں آپ نے اس سے سیکھا یا نہیں سیکھا. میرا تو استدلال آج بھی صرف یہ ہے, میں صرف عرض کر لوں, میرا صرف استدلال آج یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی اقتدار میں ہے, آپ کو پہلی عدلیہ وہ پہلے کی حکومت کو اچھی لگ رہی تھی, یہ عدلیہ آج کی حکومت کو اچھی لگ رہی ہے کہ یہ بہت انڈیپینڈنٹ ہے, یہ اس عدلیہ سے بہتر ہے. لیکن جب وقت گزر جائے گا تو پھر اس عدلیہ کا بھی احتساب ہوگا نا, پھر آپ کا بھی ہوگا, پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی غلط تھا. ہوگا, بالکل ہوگا. ہم تو ابھی احتساب سے نکل کر آئے ہیں. منیب اتنی جلدی دوبارہ ہمارا احتساب کیوں شروع کراتے ہیں آپ؟ ابھی تو ہمارے جو زخم ہے
वो अभी सिले नहीं, अगलों अभी का आपने गीले बैंड नहीं बजा हुए हैं। दिया है तो वो उनको कुछ तो मैंने दिखा। एक बात बताऊं, ये जिन अगलों की बात आप कर रहे हैं उनको अपनी बैंड बजाने की उनको खुद बड़ा शौक था। अच्छा वो कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ सानू भी मरण थे शौकी सी। अच्छा। वो तो कुछ इस टाइप के लोग थे, वो तो करना चाहते थे। बहरहाल मैं एक बात आपको ऑन अ सीरियस नोट, जी कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आज की जो हमारी अदलिया है तो ये कोई आइडियल अदलिया, कभी भी नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं एक बात पर कायल हूं, और आई होप, ये उम्मीद है कि रियासत अली आजाद एक अच्छा सियासी कारकुन भी है, ये भी एग्री करेंगे और आप भी करेंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक फील्ड मार्शल ने एक प्रोग्राम दिया था, एक जी बात उन्होंने की थी कि हम एक सॉफ्ट स्टेट है और हमें सॉफ्ट से हार्ड स्टेट बनना है। अब हार्ड स्टेट की तरफ वो सफर भी शुरू हो चुका है, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसमें मजीद ऐड किया कि हार्ड स्टेट के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनना है। बिल्कुल तो ये सारा जो सफर है ना, इसमें चीजें ठीक होंगी। अब 75 साल का गंदी अदलिया जो हमारी थी, गंदी जिसकी अदलिया। तारीख गंदी है, जो एक एक डिक्टेटर को वर्दी में ये इजाजत देती है कि आपके लिए 1 साल और 2 साल का टाइम है, आप वर्दी पहनकर जो मर्जी है आप इसमें आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में मर्जी की तरामीम कर सकते हैं। जी। ये भी हमने देखा है। ठीक है जी। आज मेरे ख्याल में कोई इसकी सोच भी नहीं सकता। 26 नवंबर को जिस तरह हमले किए गए थे रियासत पर, या। एडी चौक में आकर कब्रें खोद लेना, कफन पहन लेना, ये माजी का किस्सा है। आज मेरे ख्याल में इतने हार्ड हम हो गए कि आज कोई इन बातों की सोच भी नहीं सकता। अच्छा चले तो मेरे ख्याल में जो सफर है ठीक है। वो दुरुस्त सिमत में है, सफर और दुरुस्त हम सिमत किसी में है। अच्छी तरफ इंशाल्लाह अच्छी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बट रियासत अली आज़ाद साहब चले, वो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है जो अभी इख्तियार वली साहब ने बयान किया, मुझे सिर्फ अगर हम इसे कंक्लूड कर पाए, आप दोनों फरीकैन को, क्योंकि आप तो फरीक नहीं है ना, लेकिन बहसियत एक सीनियर वकील के, और जो आपने अदलिया के हालात के ऊपर मैं कहूँगा अब जो अदालती नौहा भी पड़ा है, मुझे सिर्फ ये फरमाइएगा कि क्या करें दोनों, अगर फरीक दो हों और कोई मसला लंबा चल रहा हो, इसका मतलब है दोनों कहीं ना कहीं पर गलत है, तो आप दोनों को क्या मशवरा देंगे फ्रैंकली? मैं मुनीब भाई दो बातों का जवाब पहले देना चाहूँगा, फिर आखिर पे मैं इस पे बात करूँगा। मेरे इख्तियार वली साहब, मेरे भाई, मेरे बहुत प्यारे अजीज़ दोस्त जो फरमा रहे थे, मुझे बताएं कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसक्वालीफाई किया गया था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी ना कि ये जंगल का कानून नहीं है, स्टेप डाउन करें। एक कौन क्या था काला कोट पहन के? अगली बात, जब उमर अता बंदयाल ने सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया था तो उस वक्त की वजीर इतलात इनकी मरियम औरंगजेब साहबा ने फरमाया था कि ये आइन और कानून की फतह है, लेकिन उसी उमर अता बंदयाल ने जब शेड्यूल दिया था कि इजलास इस टाइम होगा, वो ओवर रीचिंग नहीं थी, वो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन नहीं था, वो उस वक्त तो बहुत अच्छे थे। फिर वही उमर अता बंदयाल के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैनर लगा के उसकी तस्वीर के ऊपर जूते भी मारे। वो अदलिया जब इनके हक में फैसला दिया वो अच्छी थी, जब उनके साथ ना चली उन्होंने गो टू सी यू कहा वो बुरी हो गई।